سے وہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, آپ لوگوں کو ایک بہترین طریقے سے خدا حافظ بھی کہہ رہا ہے اور ملک میں آنے پہ آپ خوش آمدید بھی کہہ رہا ہے, اسی طریقے سے وہ اپنا کام کریں. سو لہٰذا کوئی ایسا نیا بیریئر, کوئی ایسا نیا چیک اینڈ بیلنس نہیں کریٹ کیا گیا جس کے تحت لوگوں کو کوئی ایسی انڈیو ہنڈرنس دی جائے, اور نہ خدا نہ خواستہ کوئی اس کا مقصد ہے. یہ پینک کیوں کریٹ کیا جا سکتا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. آپ بھی چاہیں تو آخر میں کویسچنز میں اس کو لا سکتے ہیں, اس میں ضرور بات کروں گا کہ اس کا فائدہ کس طرح کے لوگوں کو ہو سکتا ہے اور کس طرح کے لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو بیسیکلی میں آپ کو بتانا ہی چاہوں گا کہ ڈیلی بیس پہ تقریباً 60 سے 70 ہزار لوگوں کی آمد و رفت ہے اس ملک کے اندر مختلف ایئرپورٹس پہ. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ میرا رسپانس سینٹرل ہوگا جو کہ ایف آئی اے کی ٹوٹل امیگریشن کی جو فیکٹس اینڈ فگرس پہ بات کرے گا. تقریباً ہماری اس سال کی ہماری اوور 20 ملین ٹریفک ہے, ہیومن ٹریفک ہے, جو کہ لوگ یہاں سے پاکستان سے باہر یہاں پہ آئے اور پاکستان سے باہر گئے, اور تقریباً 50% آف اٹ وہ ہے 10 ملین تقریباً ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے ابراڈ ٹریول کیے, اور 10 ملین پلس ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر جنہوں نے کیا, اور اس میں تقریباً 4 ملین یعنی 40 لاکھ سے اوپر ایسے لوگ فارنرز ہیں جنہوں نے اس ملک میں ان ایئرپورٹس کا استعمال کیا. اور اگین اس میں بھی جو ہے جو تعداد ہے ارائیول اور ڈپارچر کی وہ آلموسٹ 50% ہے ود دا ڈفرینس آف سلائٹ فگرس. سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے کروڑوں لوگوں کو یہاں سے وہ ملک سے باہر بھی گئے, ملک کے اندر آئے. اور ڈیلی بیس پہ آپ جائیں, اگر صرف میں لاہور ایئرپورٹ کی مثال دوں تو ایک سینٹرل رسپانس کے بعد ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ بتا رہا ہوں لاہور ایئرپورٹ کا میں آپ کو, کہ ڈیلی کی بیس پہ 18 سے 20 ہزار لوگوں کی آمد و رفت ہے, جس میں فارنرز بھی ہوتے ہیں, جس میں ہمارے دوست ممالک کے جو بزنس جہاں پہ کر رہے ہیں, چائنا وغیرہ, ان کے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ڈیسک بنے ہوئے ہیں, فارنرز کو کیا جاتا ہے, ہمارے پاکستانیوں کو کیا جاتا ہے, فاسٹ ٹریک امیگریشن کے اوپر زور دیا جاتا ہے. کے پی آئی سیٹ لاہور میں ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون علی ضیاء پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کے تحت انہوں نے وہاں کو انٹرویو کیا, اور جب وہاں پہ انہوں نے سرٹن امیگریشن پالیسیز فلفل نہیں کی, حالانکہ انہی ملکوں نے ان کو اپنا ویلڈ ویزا دیا ہوا تھا, تو انہوں نے ان کو واپس ڈپورٹ کر دیا. اور ایسے کیسز میں ایئر لائنس کو بھی فائن کیا جاتا ہے, اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس بارے میں. سو میں اس پوائنٹ پہ اس لیے ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاسپورٹ ہونا, ویزا ہونا ڈیفینیٹلی کسی ملک کے کسی ایک انسان کے ایک سے دوسرے ملک ٹریول کرنے کے شرائط ضرور ہیں, لیکن ملکوں کی اپنی امیگریشن پالیسیز ہوتی ہیں جس کے تحت پھر وہ ان کو انٹری کے رائٹ بھی ڈینائی کر دیتے ہیں. اس میں تفصیل سے میں آگے آپ سے بات کروں گا. اب یہ جو ڈپورٹیز واپس آتے ہیں ملک میں, یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے. ایٹ ٹائمس تو جنرل ڈپورٹیز ہوتے ہیں جس میں انہوں نے کوئی ایسی خاص وائلیشن نہیں کی ہوتی, صرف ان کے ڈاکومنٹس ان ملکوں کی حد تک جو وہ انٹرویو میں پوچھتے ہیں کہ اسٹڈی ویزا ہے, کوئی کمپلیٹ ایسے ڈاکومنٹس نہیں ہے یا سرٹن ایسی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں, واپس بھیجا جاتا ہے. چند لوگوں کو کرمنلٹی کی بیس پہ ہی بھیجا جاتا ہے, جیسا کہ مختلف لوگ وہاں جا کے بھیک وغیرہ مانگنا شروع ہو جاتے ہیں, کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں, اوور اسٹے کر جاتے ہیں, انلیگل کوئی ایسے ڈاکومنٹس وہاں جا کے فردر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے نہ صرف ان کے آ کے یہاں پہ وہ لوگ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گرین پاسپورٹ کی قدر و منزلت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے. سو اس کے اوپر میں آگے بات آپ سے کروں گا. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ فوج ڈاکومنٹ پہ جنہوں نے باہر ملک سے باہر موو کرنے کی کوشش کی. تقریباً 300 کے قریب ایسے لوگ اس پورے سال میں ہمارے تمام ایئرپورٹ سے ان کو باہر جانے سے روکا گیا جن کے ڈاکومنٹ فوج تھے, یعنی انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا ریزیڈنسی کارڈ یا کوئی نہ ایسا فراڈ کیا جس کے تحت وہ اس فوج ڈاکومنٹ کی بیس پہ باہر جانا چاہتے تھے. اور آپ سوچیں کہ وہ لوگ اگر اس ملک سے باہر چلے جاتے تو کتنی امبیرسمنٹ ہمارے پورے سسٹم کے اوپر ہوتی تھی. تو لہٰذا ان کو یہاں پہ چیک کیا گیا, انٹروین کیا گیا, اور مختلف سافٹ ویئر جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں یا مختلف ایکسپیرینس ہمارے پاس ایک انٹرویو کے ہمارے پاس جو بھی طریقہ کار ہے اس کے ذریعے ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا اور ان کو باہر جانے سے روکا گیا. کہ اب لوگوں میں دیکھا دیکھیے بہت ساری ایک ٹیمپٹیشن کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ باہر کی طرف جابس کے لیے جائیں, اور اس میں ہمارے اگر ہم یہاں پہ اپنی امیگریشن رجیم کو بہت ڈسپلن نہیں کرتے تو یہاں پہ جو ہیومن سمگلرز یا ہیومن ٹریفکرز ہیں وہ لوگوں کو فیک طرح کی جابس کا جھانسا دیتے ہیں, اور وہاں پہ کچھ اس طرح کی ان کے پاس بھی کوئی سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں ان ریئل یا بنائی ہوئی. اس کے بعد بعض لوگوں کو اس لیے اتارا جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں, وہ این او سیز لے کے نہیں آئے ہوتے, تو ان کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے این او سی لے کے جانا. جن کے پاسپورٹ کے پیچھے این او سی مینشن ہوتی ہے ان کو بھی ڈیفینیٹلی ایک ایکسائز وہ ڈینائی کیا جاتا ہے, وہ بھی واپس جاتے ہیں. اس کے بعد ایسے لوگ ہیں جو کہ وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا کے نام پہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بیسیکلی آپ جب ان کو انٹرویو ہم کرتے ہیں تو یا تو وہ جس پرپز کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں, یہ میں اپنی گائیڈنس میں بھی لوگوں کو بتانا چاہوں گا, وہ اگر آپ ٹوریزم کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نہ تو انہوں نے وہاں پہ ہوٹل بکنگ کی ہوتی ہے, نہ ہی وہاں پہ ان کے پاس اتنے پیسے وہ کیش کیری کر رہے ہوتے ہیں, اور نہ ہی اس ملک کے بارے میں ان کو معلومات ہوتی ہیں جو ایٹ ٹائمز ہماری رسک پروفائلنگ جس کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا اس میں انڈیکیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ بیسیکلی یہاں پہ ٹوریزم کے لیے نہیں جا رہے, یہ یہاں پہ اس ملک کو ایز اے ٹرانزٹ استعمال کرتے ہوئے یہاں سے وہ ڈنکی کر کے فائنلی جو اپنی ایک ڈیسٹینیشن جو ہمارے ٹریول ایجنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یورپ میں لے جائیں گے, اس ڈیسٹینیشن کی طرف وہ موو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ہمارے لوگ جو ڈائریکٹ امپلائمنٹ لیتے ہیں ای پروٹیکٹڈ کے ذریعے یا ڈائریکٹ اس کو کرتے ہیں
وہاں پہ ایسی جابس وہ لوگ لے لیتے ہیں جس میں بعض اوقات تو جابس بالکل ٹھیک ہوتی ہیں, بعض اوقات یہ جابس جو ہیومن ٹریفکر ہے یا ہیومن اسمگلرز ہیں وہ خود وہاں پہ پیپر بیسڈ یا بہت چھوٹی کمپنی بیسڈ لوگوں جو وہاں پہ رجسٹر خود ہی کرواتے ہیں, ان سے وہ ورک ویزا منگواتے ہیں, لوگوں کو یہاں سے لے جاتے ہیں, ان کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی بیس پہ یہاں پیسے کماتے ہیں. ایسی بہت ساری درخواستوں کو ہم بعد میں اپنے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ فراڈ ہو چکے ہوتے ہیں, یا پھر پرپزفلی ان لوگوں کو لیور کر کے ان کو کبھی وہ فائنل ڈیسٹینیشن نہیں بتائیں گے, ان کو بتائیں گے آپ کو یورپ لے کے جا رہے ہیں, کچھ عرصہ آپ کو یہاں رہنا پڑے گا, یہاں آپ کا ورک ایکسپیرینس بنائیں گے, اس کے بعد آپ کو فلاں کنٹری لے جائیں گے, اس کے بعد فلاں آپ کو ملک لے جائیں گے. بیسیکلی وہ ان کو ٹیمپٹ کرتے ہیں کم سے کم فیکٹس دے کے, ان کو فیکٹس ڈینائی کرتے ہیں, ان کو لیور ان کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی یا ان کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں, یا ان کو جب لے جاتے ہیں تو پھر جب فائنلی ان کی ٹریول تھرو سی ہوتی ہے, تھرو بوٹ ہوتی ہے, تو آپ نے بوٹ کیپسائزنگ کی ایشوز آپ نے سنے ہوئے ہیں, اس کے اندر بھی جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ان میں سے موسٹلی یا تو پاکستان سے لیگل گئے تھے یا وزٹ ویزا پہ یا ورک ویزا پہ, اسی طرح ان کو لے جاتے ہیں باہر اور اس طرح کے چنگل میں پھنسا دیتے ہیں. آپ آج کل آپ اس کی گریوٹی چیک کیجئے کہ ہمارے اپنے انٹیریئر منسٹر جو ہیں اس چیز کو کیٹرفا کرنے کے لیے خود ایئرپورٹ سے چکر لگا رہے ہیں, ہمارے اپنے ڈی جی اس پہ جو ہے وہ پورا اس کا اسٹاک ٹیک کر رہے ہیں. سو اوور آل ایک جو رسپانس ہے وہ ہر طرف سے ہے. ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بہتر سے بہتر یہاں سے لیگل جاب لے کے جائیں اور وہاں جا کے جو ہے وہ لیگل ریمیٹنس یہاں بھیجیں, لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ ساری ڈسکشن ہی کیوں ہو رہی ہے, یہ ساری بات ہی کیوں ہو رہی ہے. ساری بات اس لیے ہو رہی ہے کہ بیسیکلی دنیا ہم سے کہتی ہے کہ آپ لیگل ایتھیکل امیگریشن کو پروموٹ کریں. آئی اگین سے لیگل اینڈ ایتھیکل امیگریشن, یعنی آپ امیگریشن کو کوئی بھی وہ کسی طریقے سے رد نہیں کرتا. جو ٹیلنٹ ایکسچینج ہے دنیا کے اندر وہی دنیا کی ترقی کا باعث ہے. اپنے ان تمام لوگوں سے جو باہر جانا چاہتے ہیں جاب کے لیے, وزٹ کے لیے, بزنس کے لیے, کہ خدا را کیا سرائیوں پہ آپ یقین نہ کیجیے, جو اس قسم کے ایک قیاس رائے یا اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے, یہ کبھی بھی کسی سسٹم کے, کسی ملک کے, کسی آرگنائزیشن کے لوگوں کے فیور میں نہیں ہوتی. اس کا فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, جو اس طرح کی چیزوں کو پھیلا کر کوئی نہ کوئی اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. ایف آئی اے وہ ادارہ ہے, جب آپ اس ملک میں پاکستانی شہری یا فارنر جب اس ملک میں آتا ہے تو سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہے اس کو, اور جب اس ملک سے جاتا ہے تو سب سے آخر میں خداحافظ کہتا ہے. یہ پہچان ہے آپ سب کی, یہ شناخت ہے آپ سب کی, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے بہت سارے پاکستانیوں کو اور فارنرز کو نہ صرف یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں بلکہ ہم ان کو سائن آف بھی کرتے ہیں, خداحافظ کہتے ہیں, اور انشاءاللہ اپنی ڈیوٹی ہم یہ کرتے رہیں گے. ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون علی ضیاء پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈپورٹ ہونے والے مسافروں کی شرح 0.6% ہے. تمام مسافروں کے ساتھ ایئرپورٹ پر مکمل تعاون کیا جاتا ہے. سو بیسیکلی میں آپ کو بتانا ہی چاہوں گا کہ ڈیلی بیس پہ تقریباً 60 سے 70 ہزار لوگوں کی آمد و رفت ہے اس ملک کے اندر مختلف ایئرپورٹس پہ. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ میرا رسپانس سینٹرل ہوگا جو کہ ایف آئی اے کی ٹوٹل امیگریشن کی جو فیکٹس اینڈ فگرس پہ بات کرے گا. تقریباً ہماری اس سال کی ہماری اوور 20 ملین ٹریفک ہے, ہیومن ٹریفک ہے, جو کہ لوگ یہاں سے پاکستان سے باہر یہاں پہ آئے اور پاکستان سے باہر گئے, اور تقریباً 50% آف اٹ وہ ہے 10 ملین تقریباً ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے ابراڈ ٹریول کیے, اور 10 ملین پلس ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر جنہوں نے کیا, اور اس میں تقریباً 4 ملین یعنی 40 لاکھ سے اوپر ایسے لوگ فارنرز ہیں جنہوں نے اس ملک میں ان ایئرپورٹس کا استعمال کیا. اور اگین اس میں بھی جو ہے جو تعداد ہے ارائیول اور ڈپارچر کی وہ آلموسٹ 50% ہے ود دا ڈفرینس آف سلائٹ فگرس. سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے کروڑوں لوگوں کو یہاں سے وہ ملک سے باہر بھی گئے, ملک کے اندر آئے. اور ڈیلی بیس پہ آپ جائیں, اگر صرف میں لاہور ایئرپورٹ کی مثال دوں تو ایک سینٹرل رسپانس کے بعد ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ بتا رہا ہوں لاہور ایئرپورٹ کا میں آپ کو, کہ ڈیلی کی بیس پہ 18 سے 20 ہزار لوگوں کی آمد و رفت ہے, جس میں فارنرز بھی ہوتے ہیں, جس میں ہمارے دوست ممالک کے جو بزنس یہاں پہ کر رہے ہیں, چائنا وغیرہ ان کے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ڈیسک بنے ہوئے ہیں, فارنرز کو کیا جاتا ہے, ہمارے پاکستانیوں کو کیا جاتا ہے, فاسٹ ٹریک امیگریشن کے اوپر زور دیا جاتا ہے, KPI سے. لاہور میں ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون علی ضیاء پریس کانفرنس کر رہے ہیں.